أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فہما۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک مخارج الحروف سٹارٹ ہے، جس میں ہم نے پچھلی کلاس میں حلق اور شفتین پڑھا تھا۔ حلق کے 3 مخارج ہیں اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ادنا حلق سے غین اور خا، وسط حلق سے عین اور حا، اقصی حلق سے حمزہ اور ہا، ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ شفتین دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ شفتین کے 2 مخارج ہیں اور 4 حروف ادا کیے جاتے ہیں، جن میں میم، با، واو اور فا ہے۔ میم، با اور واو کا ایک ہی مخرج ہے جو کہ دونوں ہونٹ ہیں، جبکہ سامنے کے اوپر والے 2 دانت جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے کے ساتھ لگے تو یہ فا کا مخرج ہے، یعنی کہ اوپر کے دانت نیچے کا ہونٹ، یہ فا کا مخرج ہے۔ آگے ہمارا ٹاپک ہے لسان۔ تیسرا بیسک مخرج لسان ہے۔ لسان عربی زبان میں زبان کو کہا جاتا ہے۔ زبان کے 4 حصے ہیں، آپ اس امیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اقصی لسان زبان کا جڑ والا حصہ، وسط لسان زبان کا درمیان والا حصہ، حافہ لسان زبان کی دونوں سائڈیں اور طرف اللسان زبان کا نوک والا حصہ۔ زبان کے 10 مخارج ہیں، جن میں سے مختلف حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کے بھی مختلف نام ہیں، جیسے کہ حروف طرفیہ، حروف لحاتیہ، حروف شجریہ، حرف حافہ، حروف لفظیہ، حروف صفیریہ، حروف نطعیہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے حروف زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حروف شجریہ کو دیکھیں گے۔ حروف شجریہ جیم، شین اور یا کو کہتے ہیں۔ جیم، شین اور یا حروف شجریہ ہیں۔ یہ وسط زبان جب تالو کے ساتھ لگتی ہے تو ادا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ زبان کا درمیان جب تالو کے ساتھ لگتا ہے تو جیم، شین اور یا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب ہم جیم، شین اور یا کے مخرج کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زبر شین اش، حمزہ زبر یا ای۔ میں یہاں پر الف کو حمزہ پڑھ رہی ہوں۔ الف کو حمزہ اس لیے پڑھا ہے کہ جب الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا کوئی بھی حرکت آئے گی تو وہ پھر الف نہیں، الف پھر حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ آگے ہم قرآن پاک میں سے ان کی کچھ مشقیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جیم کی مشق کرتے ہیں۔ رجعا وجہی تجزا۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی یہاں پر جیم کے مخرج کے ساتھ ساتھ، میں نے جب جیم کی ادائیگی کی ہے تو جیم کو تھوڑا وائبریٹ کر دیا، جیم کو تھوڑا ہلا دیا ہے۔ رجعا، تو یہ جو اس کو ہلایا ہے نا، جیم کی ایک صفت ہے۔ آگے ہم صفات والے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ یہ صفت ہے، ایسے حروف جن کو اس طرح سے ہلا کر پڑھا جاتا ہے ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، اور جیم انہی حروف میں سے ایک ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ ان کو صفات کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہم شین کی مشق کرتے ہیں۔ اشہر والمشرکین اشتاتا لیروا۔ آگے حروف صفیریہ کو دیکھتے ہیں۔ حروف صفیریہ ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کی ادائیگی کے وقت سیٹی جیسا ٹچ ہے، جس طرح سین، صاد اور زا۔ آپ نے نوٹ کیا، سین، صاد اور زا ان کی ادائیگی میں سیٹی کا ٹچ آتا ہے، تو اس لیے یہ حروف صفیریہ ہیں۔ ان کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر اور نیچے کے دانتوں کے ساتھ لگے۔ کیا چیز؟ زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر اور نیچے کے دانتوں کے ساتھ لگے تو یہ حروف صفیریہ یعنی کہ سین، صاد اور زا کا مخرج ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا مخرج
فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس حرف کا آپ نے مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر دو اور حمزہ مفتوح کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر دو اور حمزہ مفتوح کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ جہاں پر ساؤنڈ ٹھہرے گی یعنی کہ آواز جہاں پر آ کر رک جائے گی وہی حرف کا مخرج ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں، ایک تو ساکن اور دوسرا حمزہ مفتوح۔ ساکن اسے کہتے ہیں جس حرف کے اوپر جزم ہو یعنی کہ سکون ہو اور اس کو پچھلے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ جس حرف کے اوپر زبر موجود ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، کیونکہ زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حمزہ مفتوح کا ذکر ہے، تو یعنی کہ حمزہ کے اوپر زبر لگا کر جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کر دو، اس کے اوپر جزم لگا دو اور پھر اس کو پڑھو، تو جہاں پر آپ کی ساؤنڈ ٹھہرے گی وہی حرف کا مخرج ہوگا۔ جس طرح با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو با کا مخرج معلوم کرنے کے لیے با کو ساکن کر دیں اور الف کو مفتوح کر دیں۔ حمزہ زبر با اب، تو دیکھیں جب با کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے تو اس وقت ہمارے دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ آپس میں ملا ہے، تو اس لیے با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملنے پر ہے، یہ با کا مخرج ہے۔ ہم حروف صفیریہ کی بات کر رہے تھے، حروف صفیریہ کا بھی مخرج اسی طرح سے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ حمزہ زبر سین اس، یعنی کہ ہم نے سین کو ساکن کر دیا اور حمزہ کو مفتوح کر دیا، الف کو مفتوح کر دیا، وہ حمزہ میں کنورٹ ہو گیا۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس، حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس اس۔ صاد پر حروف میں سے ہے تو اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اس اس اس۔ سین اور صاد کی ادائیگی میں اس طرح سے فرق ہے کیونکہ ان دونوں کی صفات الگ الگ ہیں۔ آگے ہے زا، حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از از از۔ ہم زا کو زال نہیں پڑھیں گے، ہم از از یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے تو ہمارا زال والا جو مخرج ہے وہ آ جائے گا، تو زال کی ادائیگی ہو جائے گی، جو کہ ہم نے زا کی ساؤنڈ میں وہ نہیں کرنا، زا کے مخرج سے زا کو ہی ادا کرنا ہے، از از از۔ یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں باقی مخارج دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔